أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن والحدیث ہری مسجد کے زیر اہتمام سالانہ اس عظیم تقریب میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری شرکت اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان میں مدارس اسلامیہ نے جو سال بھر خدمات سر انجام دیں، ان خدمات کو مسلمانوں کے سامنے پیش خدمت کرنے کا یہ سلسلہ ہے جس میں ہم شریک ہیں۔ مدارس اسلامیہ دنیا کی سب سے بڑی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے مقابل کوئی دنیا کی غیر سرکاری تنظیم ان کے مقابل ہو ہی نہیں سکتی کہ جن مدارس ہر ملک میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی چارجز نہیں، کوئی فیس نہیں، محلے کی مسجد سے اور چھوٹے مکتب سے لے کر بڑی جامعات تک، قاعدے سے لے کر دور حدیث تک، احادیث مبارکہ کے تمام کتب تک یہ قرآن و سنت کی تمام تعلیم دنیا بھر میں مفت دی جاتی ہے۔ صرف تعلیم ہی نہیں، تعلیم کی تمام ضروریات اخراجات بھی یہی دنیا کی سب سے بڑی غیر سرکاری تنظیمیں مدارس اسلامی برداشت کر رہی ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں جب سالانہ بجٹ بنتی ہے جون جولائی میں، آپ بجٹ کے اس دستاویز کو پڑھیں، ہزاروں صفحات پر مشتمل وہ دستاویز، وہ بجٹ شیٹ جس کو بناتے بناتے ماہرین دن رات محنت کرتے ہیں، اور اس بجٹ شیٹ میں آپ مدارس اسلامیہ کا خانہ تلاش کریں گے کہ مدارس اسلامیہ کے لیے جہاں 1 کروڑ سے زائد مسلمان بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اتنے بڑے اخراجات ہیں، تو شاید گورنمنٹ نے کوئی چھوٹی سی رقم اس حوالے سے مختص کی ہو، تو آپ بجٹ شیٹ میں کسی ایک سطر میں بھی 1 روپے کی رقم بھی گورنمنٹ کی طرف سے مخصوص کی گئی ڈھونڈے تلاش کرتے کرتے 72 سال میں 1 روپے بھی نہیں ملے گا۔ اور وہ جب بجٹ پیش ہو جائے اور ٹی وی پروگراموں میں آ کر دیکھیں تو سب سے زیادہ بکواس مدارس کے خلاف کی جاتی ہے کہ رقم 1 روپے بھی نہیں، اور بکواس ساری کی ساری مدارس کے خلاف۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین کے کام کسی حکومت، کسی وزیر، کسی مشیر اور سرکاری خزانے کے بجائے غریب، مسکین، کسان، تاجر اور مسلمانوں کے ذمے دی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مسلمان اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ کی پہلے سے زیادہ سرپرستی کریں، ان کی ضروریات کو معلوم کریں کہ مہنگائی کے اس طوفان میں یہ مدارس کے خدام، مدارس کے منتظمین، مدارس کے ذمہ دار کس مشکل ماحول میں یہ دینی کام سر انجام
دے رہے ہیں بحیثیت ان کے معاون کے، ان کے مشیر کے، ضروری ہے کہ ہم ان کی سرپرستی کریں۔ مدارس اسلامیہ کے خلاف ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، کیونکہ یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ مدارس اسلامیہ علم و حکمت کے چراغ ہیں، روشن مینار ہیں، اور علم و حکمت کے خلاف ابتدائی دور سے لے کر آج تک سازشیں ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی، اور یہ مسلمان ان سازشوں کا بھی مقابلہ کرتے رہیں گے اور مدارس اسلامی کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے قرآن کریم کو آسان بنایا۔ ہر رخ پر آپ دیکھیں کہ محلے کی مسجد میں جس وقت جو بھی مسلمان قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا چاہے، ایک استاد خدمت کے لیے مقرر ہے جو ہر وقت اس اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھاتا رہا ہے۔ پھر آپ اسکول میں آئیں گے، فیس دینی پڑے گی۔ یہ تعلیم بغیر کسی فیس کے ہے۔ آپ جائزہ لیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی فن ہو، اس کے پڑھنے کے بعد اس کو یاد کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس زمانے میں ہم اگر جائزہ لیں کہ 5 سے 7 سال کے معصوم بچے قرآن کریم کے 30 پارے ان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ آج کے دور میں تو آپ اگر گہرائی سے آپ کے اس مدرسے کی بابرکت تقریب میں شریک ہیں، بچیاں قرآن کریم کی حافظہ تو ملیں گی، مگر وہ بخاری شریف کی حافظہ بچیاں وہ بھی اس دور میں الحمدللہ ہر شہر میں، ہر علاقے میں موجود ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بحیثیت مسلمان کے ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ مدارس کو چلائیں گے بھی اور مدارس کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، پاکستان کے مختلف وزارتوں کے بڑے بڑے منصب پر فائز لوگ، ابھی پچھلے ماہ ایک مشہور سینیٹر صاحب جس نے 2 مرتبہ پہلے بھی سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کی اور وہ سورہ اخلاص پڑھ نہ سکا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سابق وزیر داخلہ، سینیٹ آف پاکستان میں 13 سال سے مسلسل سینیٹر رہنے والا سابق بیوروکریٹ، سابق افسر، چیلنج کیا کہ جی میں اب سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہوں، پڑھنے کے پوزیشن میں ہوں، مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور وہی صاحب اسی ایوان میں 3ری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کی اور وہ قرآن کریم کی چھوٹی سورت سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکا۔ یہ ملک کے نظام کا حشر ہے، یہ ملک کے نظام کا عالم ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی تعلیم کا کام ہم سے لیا ہے، کسی بھی صورت میں لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ میں جامعہ کے منتظمین کو مبارکباد عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب کرے اور ان کی خدمات کو قیامت کی صبح تک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے فیض کو باقی رکھے، عام جاری اور ساری رکھے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہلوایا شرف قبولیت بخشے، آمین وما علینا الا البلاغ۔